وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی لکھتے ہیں جی ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ کہتے ہیں جی آیت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں داخلہ بغیر جہاد کے ممکن ہی نہیں ہے۔ کیا آیت سے ایسی دلیل لینا صحیح ہے؟ نہیں، صحیح نہیں ہے۔ ہاں، اب کئی جو ہے صحابہ انہوں نے ایمان لایا، اسلام قبول کیا، لیکن وہ جہاد میں شامل نہیں ہو سکے، تو اب کیا اس کا نام ہے وہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ نہیں۔ اس لیے محترم بھائی ایسی بات نہیں ہے، اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ ہے کہ جہاد کو فرض تصور کرو، اپنے ذہن کے اندر اپنے ایمان کا حصہ رکھو کہ ہمارا ایمان ہے کہ جہاد حکم ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو اگر کسی وجہ سے بندہ نہیں جا سکا، نہیں کر سکا جہاد، تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ بندہ اب جنت میں نہیں جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ ایسا مطلب لینا یہ غلط ہے۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی صحابہ جو ہیں وہ کئی غزووں میں نہیں شامل ہو سکتے، نہیں ہوئے، اور کئی ہو گئے۔ مطلب اب کئی جو ہیں وہ بدر کے بعد اسلام قبول کرتے ہیں، مثال ہے، اور احد سے پہلے دنیا سے چلے جاتے ہیں، یا احد کے بعد وہ اسلام قبول کرتے ہیں اور آگے خندق سے پہلے وہ پھر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے جہاد کیا ہی نہیں، ان کو موقع ملا ہی نہیں۔ تو ایسے ہی بعض صحابہ ایسے تھے کہ جن کا آپس میں رشتہ تھا، مثال کے طور پہ باپ بیٹے والا، تو اگر باپ جہاد کے لیے گیا ہے تو بیٹا نہیں جا سکا، تو باپ شہید ہو گیا ہے، بیٹا اس میں شامل نہیں ہوا، تو اب کیا مطلب لیں گے اس کا؟ اور پھر یہ ہے کہ جو فوجیں جہاد کر رہی ہیں تو باقیوں کا فرض کفایہ انشاءاللہ ادا ہو رہا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جب آرڈر آ جائے کہ جی اب آپ لوگ بھی جہاد کے لیے نکلو، اب ضرورت ہے اس چیز کی اور جہاد لازمی ہو چکا ہے، تو پھر ضرور نکلنا چاہیے، بلکہ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو ہم بھی پیچھے نہ رہیں۔ اب باقی اس کا یہ مطلب لینا، یہ تفسیر اس کی لینا اور یہ تفسیر کرنا، یہ ہمارے ناقص علم اور ناقص تحقیق کے مطابق یہ درست نہیں ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔